الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ دین اسلام کامل، مکمل اور اکمل دین ہے۔ اس کے اندر نہ ہی کسی طرح کی زیادتی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کسی طرح سے کمی کی جا سکتی ہے۔ یہ دین پرفیکٹ دین ہے۔ یہ دین اللہ احکم الحاکمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ اس کی تعلیمات مکمل ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن عرفہ کے روز ہم نے آپ کا دین آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ دین اسلام کے اندر ہر خیر کا کام اللہ احکم الحاکمین نے بیان کر دیا اور ہر شر کو بیان کر دیا جس سے انسان نے بچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ کوئی ایسی خیر نہیں ہے جس خیر کے بارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب نہ دی ہو، اور کوئی شر ایسا نہیں ہے 1400 سال کے بعد بھی جو شر آج موجود ہے یا جو قیامت کی در و دیوار تک آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شر کو بھی واضح کر دیا تاکہ میری امت اس سے بچ سکے۔ دین اسلام کے اندر کسی کام کو نیکی سمجھ کر جاری کر دینا، کسی کام کو اجر جان کر اس کام کو شروع کر دینا، جبکہ اسلامی تعلیمات اس کام کے متعلق نہ ہوں، قرآن میں اللہ نے اس کے بارے ہدایت نہ دی ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر، اپنی احادیث کے اندر اس کام کے بارے بیان نہ کیا ہو، یاد رکھیے وہ کام اجر کا باعث نہیں بلکہ عذاب کا باعث ہے۔ وہ کام نیکی نہیں بلکہ وہ بدعت ہے۔ وہ کام خیر نہیں بلکہ وہ کام شر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کے اندر یہ الفاظ بیان کیا کرتے تھے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بڑی بدعت ہو یا چھوٹی بدعت ہو، ہر بدعت گمراہی ہے، اور آپ نے فرمایا ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ شب برات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی ایسی تعلیم نہیں ہے کہ اس رات کا اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم موجود ہے۔ آپ رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے، لیکن اس مہینے کی ایک خاص رات جس کو شب برات کا نام دیا گیا ہے، شب فارسی کا لفظ ہے رات، اور برات شب برات کا نام جس کو دیا گیا ہے، اس رات کی تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن کے اندر جو آیات لیلۃ القدر کے بارے موجود ہیں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، قرآن کے اندر جو تعلیمات اللہ نے لیلۃ القدر کے بارے بیان کی، لیلۃ القدر کی رات کی جو عظمت، شان، فضیلت رب العالمین نے بیان کی، وہ وہاں سے اٹھا کر وہ شب قدر کے اوپر فٹ کر دی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس کا تعلق لیلۃ القدر کے ساتھ ہے جو رمضان کے اندر آتی ہے۔ رمضان کی طاق راتوں میں جو رات ہے لیلۃ القدر، قرآن اس رات میں نازل ہوا۔ اس رات میں لوگوں کے امور کے بارے فرشتے فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں کی تقدیر کے بارے فیصلہ کرتے ہیں۔ اس رات بارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ شب برات کی رات کی کوئی اہمیت صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ جو چند احادیث بیان کی جاتی ہیں، کیونکہ دین سند کا نام ہے، کوئی بھی کہنے والا کہے کہ اللہ کے رسول کی یہ بات ہے تو ہم کیا آنکھیں جھکا کر قبول کر لیں؟ نہیں۔ الاسناد من الدین، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، جو سند ہے یہ دین میں سے، اگر سند نہ ہوتی تو ہر شخص کہنے والا کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے شب برات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اس رات کو جاگنا، قیام کرنا، رات کو ذکر و اذکار، نوافل کا اہتمام کرنا اور اس دن کو روزہ رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے، عبادت کرنے میں، ذکر و اذکار کرنے میں، نفل پڑھنے میں کوئی حرج ہے، کوئی گناہ ہے؟ کیا درود پڑھنے سے گناہ ملتا ہے؟ کیا نوافل پڑھنے سے گناہ ملتا ہے؟ ذکر و اذکار سے گناہ ملتا ہے؟ نہیں، ہم نہیں کہتے کہ گناہ ملتا ہے، لیکن اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے برعکس اگر کوئی تعلیم آپ اختیار کر چکے ہیں تو اس کو اپنانے پر گناہ ہے۔ بدعت تو آپ کے گناہوں کو، آپ کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ بدعت تو گمراہی ہے، اور بدعت اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کی تعلیم اللہ اور اللہ کے رسول نے نہ دی ہو
اور آپ اس عمل کو نیکی سمجھ کر شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو جاننے والے صحابہ آئے، 3 صحابی اماں جان سے پوچھتے ہیں، اماں جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے بتائیے۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کے حضور مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، رکوع سجود بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی ازواج کے پاس بھی آتے ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، آپ اپنی جان کا حق بھی ادا کرتے ہیں، آپ آرام بھی کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تینوں نے ایک ایک بات کی۔ ایک نے کہا کہ میں آئندہ کے بعد کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، پوری رات عبادت کروں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں آئندہ کے بعد کبھی افطار نہیں کروں گا، روزانہ روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، ہمیشہ کنوارا رہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اماں جان بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آئے تھے، 3 صحابی آئے، انہوں نے یہ باتیں کی۔ میرے محبوب نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اے میرے صحابہ، میں رات کو کھڑا ہو کر اللہ کے حضور قیام بھی کرتا ہوں، اور میری ازواج ہیں میں ان کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ اعتدال کا نام ہے، آپ نے عدل رکھا ہے عبادات کے اندر بھی، عبادت میں بھی گھر والوں کا حق بھی شامل ہے، اپنی جان کا حق بھی شامل ہے، اور اللہ کا حق بھی شامل ہے۔ تو شب برات اس کا اہتمام کرنا، عمومی طور پر بچوں کے ہاں پٹاخے رہ جاتے ہیں یا اس طرح کے جو کام کیے جاتے ہیں، یہ کسی طرح سے بھی اس رات کے بارے ثابت نہیں ہے۔ رات کی عبادت یقیناً اچھا عمل ہے۔ ہاں اگر آپ ریگولر روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں اور آپ کا روزہ رکھنے کا معمول ہے، یا سموار کو یا جمعرات کو یا ایام 20 کے ایام میں یہ شب رات آ گئی ہے، تو اس صورت میں تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح اگر رات کو تہجد پڑھنے کا آپ کا معمول ہے، آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف اس رات کو اہتمام کرنا عبادت کا، یہ کسی طرح کی بھی صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ حکم الحاکمین ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے باعث نجات ہوں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ کی سنت کے مطابق ہوں، وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔